اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا ہر زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ سب سے پہلے آ کر ہر نبی نے اپنے زمانے میں سب سے پہلے آ کر اللہ کا تعارف کرایا. کائنات کے نقشے مختلف پھیلے ہوئے تھے، وزارت کے نقشے، تجارت کے نقشے، صنعتوں کے نقشے. نبی علیہ السلام نے آ کر ان سارے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی دعوت دی. انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہلائے جانے کا سبب ہی یہی تھا. انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہلائے جانے کا سبب ہی یہی تھا کہ جن نقشوں سے کامیابیوں کا یقین انسان لیے بیٹھا تھا، انبیاء علیہ السلام نے آ کر ان سارے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی دعوت دی. اس لیے سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے مومن کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے اپنے دل میں وہ تقوی پیدا کرے. اس لیے کہ ایمان وہ دل کی وہ ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے بدن سے ظاہر ہو کر رہے گی. اس میں ایمان کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑی بنیادی علامت تقوی ہے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو. اس لیے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے میں جو خبریں لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوتی ہیں. اس لیے کہ ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. نبی کی بات کی تصدیق کرنا، نبی کے اعتماد پر، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. اس لیے نبی کی جو خبر ہوگی وہ ظاہر کے بالکل خلاف ہوگی. نبی کی بات کی تصدیق کرنا، نبی کے اعتماد پر، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی زبان پر ایسی باتیں جاری فرماتے ہیں جو انسان کے تجربے کے، انسان کی عقل کے، انسان کے مشاہدے کے بالکل خلاف ہوتی ہیں. اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی بات کو قبول کرتا ہے اور کون نبی کی بات سے انکار کر دیتا ہے. جو لوگ مادی تجربات میں اور ظاہری اسباب میں اور دنیا میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر چلتے ہیں، وہ تو نبی کی لائی ہوئی خبر کا انکار کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جو خبریں اللہ کی سے لے کر آئیں گے وہ خبریں ظاہر کے خلاف ہوں گی. وہ خبریں ظاہر کے خلاف ہوں گی. ظاہر کا انکار کرنا اور غیب پر ایمان لانا، یہ انبیاء علیہ السلام کے پر ایمان لانا، ظاہر کا انکار کرنا اور انبیاء علیہ السلام کی خبر پر اور ان کی رائی ہوئی خبر کو سارے ظاہر نقشوں کے مقابلے میں یقینی ماننا، بس اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایمان بالغیب یہ کہ نبی کے خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی ماننا. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوتی ہیں. انبیاء کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ کوئی شخص یہ آمنا کہہ دے ہم اس کے ایمان کا امتحان لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان لیں گے اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ نبی کی زبان پر ظاہر کے خلاف اور عقل کے خلاف ایک بات جاری کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون نبی کی بات کا انکار کرتا ہے اور کون نبی کی بات کو دل سے تسلیم کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان بالغیب کی مثالیں ہیں. یہ نبی جو خبر دے رہے ہیں اس خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی طور پر تسلیم کیا جائے، چاہے وہ خبر ظاہر کی کتنی بھی خلاف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سفر معراج ہوا. رات کے کسی ایک حصے میں
پورا سفر ہوگا، 1 مہینے کا سفر بیت اللہ سے بیت المقدس کا، اور لامحدود سفر آسمانوں کا، 50,000 سال کی مسافت ہے، لامحدود سفر آسمانوں کا، اور 1 مہینے کا سفر یہ زمینی، اور یہ پورا سفر رات کے اتنے حصے میں ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جسم کی بستر پر گرمائی باقی تھی کہ آپ کی واپسی ہو گئی، اور یہ پورا سفر آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ہوا۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس رات کے سفر کی خبر دی، اس لیے کہ غیب کی باتیں اور وعدے، اللہ کی شان والی خبریں، وہ صرف ان کو نہیں سنائی جاتی جس کو یقین کرتے ہو، بلکہ جتنی خبریں غیب کی ہیں منافقین کا شک بڑھتا تھا، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا، اور کافر کا کفر بڑھتا تھا دیکھ کی خبروں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح خبر کی لوگوں کو کہ رات جانے سے پہلے معراج ہوا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا خاموش رہیں، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، آپ اس کا تذکرہ سب کے ساتھ کیجیے۔ لوگ کھڑے ہو گئے وہ صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، جا کر لوگوں نے کہا یہ دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ رات کے کسی تھوڑے سے حصے میں لامحدود سفر آسمانوں کا اور 1 مہینے کا سفر زمین کا ہو گیا، اور رات میں آپ کی واپسی ہو گئی۔ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بات کو سن کر یہ فرمایا کہ تم یہ کیا معمولی بات لے کر آئے ہو، ہم تو اس سے آگے کی باتوں پر یقین ایمان لا چکے ہیں، کہ تم کیا معمولی بات لے کر آئے ہو۔ چنانچہ روایت میں ہے مشرکین نے آپ کو گھیر لیا اور آپ سے سوالات کیے کہ بتائیے پھر بیت المقدس کا نقشہ کیا ہے، وہاں کے دروازے، وہاں کی کھڑکیاں، وہاں کی دیواریں، وہاں کی ستون، آپ ساری تفصیل بتائیے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیت المقدس دیکھنے نہیں گئے تھے، وہ تو جو مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے وہ مسجد کی طرف دیوار کو اور وہاں کے سامانوں کو آگے کو نہیں دیکھا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا بیت المقدس کا نقشہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بیت المقدس کا نقشہ بیان کیا۔ اس لیے کہ کفر کا مزاج یہ ہے کہ وہ نبی کی ظاہری غیب کی خبر کو سحر کہہ کر کفر اختراع ہو جاتا ہے، اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نبی کی ظاہری خبر کو نبی کے اعتماد پر تسلیم کر کے وہ ایمان والے، وہ یقین والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ لکھا ہے علماء نے کہ مشرک امید پر ہے یہ کب کس بات کی تصدیق کرے، اور مومن خطرے میں ہے کب کس بات کا انکار کرے۔ اسی بات کی اہمیت کر لینے کہ مومن امید پر ہے، مومن خطرے میں ہے، اور کافر امید پر ہے۔ غیب کے جو واقعات ہیں سیرت میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن خطرے میں ہے اور کافر امید پر ہے کہ ایک خبر کا انکار کر کے کفر اختیار کر لے، اور ایک کافر ایک خبر کی تصدیق کر کے ایمان حاصل کرے۔ دونوں کی مثالیں سیرت میں پائی جاتی ہیں۔ ایمان بالغیب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر معراج کا واقعہ کیا، بیان فرمایا، مشرکین نے آپ کو کہہ دیا اور آپ سے آپ کی خبر پر دلیل طلب کی۔ بس یہ ایک بنیادی بات ہے
سے دلیل طلب کرنا کفر ہے. نبی سے دلیل وہ طلب کرے گا جتنے کی بات کا یقین نہیں کرے گا، وہ نبی سے دلیل کا مطالبہ کرے گا کہ آپ نہیں پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل طلب کی گئی تو آپ کے سامنے اللہ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ نے سارا بیت المقدس کا روشن دیکھ کر جو سوالات کے اس کے جوابات دیے آپ نے، یہ سب بات ارسل دی تھی. یہ ابو سفیان جب انہوں نے بات سنی تو یہ اس بات کو لے کر اس نے ملک کا سبق کیا اور بادشاہوں کے دربار میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی خبر کی، اس ارادے سے کہ سارا ملک سارا عالم آپ کو جھٹلائے گا اور آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھ کر پھر آپ کی طرف لوگ نہیں آئیں گے اور آپ کو جھوٹا سمجھ کر آپ سے اعتماد ختم ہو جائے گا. وہاں بادشاہ کے دربار میں سارے مشرکین کفار جمع ہوئے. ابو سفیان نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو جھٹلانے کے لیے بیان کیا. جو واقعہ بیان کیا روایت میں آتا ہے کہ انہی میں سے ایک مشرک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ابو سفیان تم جو کچھ بیان کر رہے ہو یہ بات بالکل سچ ہے، یہ بات بالکل حق ہے. عجیب بات ہے. اس نے کہا کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز ادا فرمائی ہے ان دنوں میں بیت المقدس کی نگرانی میرے ذمہ تھی اور میں صدر دروازہ میں رات کو بند کرتا تھا. میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو وہ دروازہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں. میں نے بہت کوشش کی لیکن دروازہ ہل نہیں گیا اپنی جگہ سے. ہم نے دروازے کو پڑھائی کو بلا کر اس سے ہم نے کہا کہ دروازے کو کس طرح بند کرے لیکن وہ دروازہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیبی نظام ہے کہ دروازہ یہاں سے نہیں ہلتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ یہ کہتا ہے مشیر بیان کرتا ہے کہ وہاں سے نکلا تو مسجد کے باہر کسی سواری کے باندھنے کے بھی آثار تھے. میں چھوڑ کر چلا گیا. صبح میں آیا تو دروازہ بالکل ہلکا تھا بیت المقدس کا لیکن رات وہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو سکا. میں نے اپنے پادری سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے رات دروازہ کیوں نہیں بند ہوا. اس نے اپنی کتاب میں دیکھ کر بتایا کہ اس رات میں یہی وہ رات ہے جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہاں امامت کی ہے اور یہاں نماز ادا فرمائی ہے. یہ دروازہ بند نہیں ہونا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں یہاں داخل ہونا تھا. یہ ساری بات ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق کی تصدیق کی اور ابو سفیان جو کاٹ کرنے کے لیے گئے تھے آپ کو چھٹانے کے لیے سارے دربار میں اس مشرک نے کھڑے ہو کر ابو سفیان کے سامنے واقع ہے. یہ تو آج یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر وہ بات جاری کرتے ہیں کہ جس سے مومن کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. ایک صحابہ کرام جب غیب کی خبریں سنا کرتے تھے تو صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہوا کرتا تھا اور مشرکین جب خبریں سنا کرتے تھے تو ان کی کفر و شرک میں اضافہ ہوتا تھا اور منافقین جب خبریں سنتے تھے تو ان کے نفاق اور شرک میں اضافہ ہوتا تھا. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ نبی کی دعوی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی ماننا اگرچہ وہ خبر ظاہر کے کتنی بھی خلاف ہو، اگرچہ خبر ظاہر کے کتنی بھی خلاف ہو لیکن نبی کی دعوی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی مان لینا کیونکہ یہ ایمان ہے. اس کے مقابلے میں آپ اندازہ کریں ایک مومن اگر کسی ایک بات کا انکار کر دے میں واقعات کرتا ہوں. ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید بن عبد، ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مجلس میں آپ کی وحی نکل کاتب الوحی کہہ رہے ہیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح آپ کی مجلس سے بیٹھ کر وحی نکل. ظاہر بات ہے کہ جو قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھ رہا ہو اس کو کتنا یقین ہوگا وحی پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے قرآن ہونے پر اسے کتنا یقین ہے, اس وحی پر کتنا یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی تخلیق کے مراحل نازل فرمائے کہ اپنے انسان کو ماں کے رحم میں کیسے پیدا کیا اور اس کے مراحل بیان کیے گئے. انسان نطفہ تھا, علقہ ہوا, رفع ہوا, سارے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کا امتحان لینے کے لیے کہ ان کو نبی کی بات پر کتنا یقین ہے, یہ ان کی زبان پر یہ جملہ جاری کر دیا تبارک اللہ رب العالمین. انہوں نے کہہ دیا تبارک اللہ رب العالمین کہ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور کیا ہی اجر اللہ پیدا کرنے والے بنانے والے. ادھر ان کی زبان پر جملہ جاری کیا, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر انہی الفاظ کے ساتھ پڑھی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی لکھو. وہ صحابی کہنے لگے کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی ہے, جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ بات لکھوا دیتے ہیں. یہ کہہ کر یہ وحی لکھنے والے صحابی یہ ایمان سے پھسل گئے اور یہ کفر کی طرف چلے گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا بھی انکار کر دیا, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے, نبی ہے. آپ نے فرمایا اگر بیت اللہ کا فتح تعمیر کی جائے, جس کو قتل کر دیا جائے, میں نے دو مثالیں عرض کی ہیں. عمر بن وہب مکے کے شیاطین میں سے ایک بڑا شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کر کے مکہ مکرمہ سے چلے تنہا, اور دل میں ارادہ تھا کہ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں. روایت میں آتا ہے کہ وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کا تصویر یہ تھا کہ اگر آپ کا کوئی قاتل آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جاسوس آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی آ جائے, آپ کے یہاں آنے والوں کا اکرام دوستوں کی طرح ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ابن وہب کو آگے اٹھایا, میں عمر کیسے آتا ہوں. یہ وہاں چھپ کر مشورہ کر کے آئے تھے کہ جاتے آپ کو قتل کر دوں گا اور آپ پر حملہ کروں گا. آپ نے فرمایا عمر کیسے آتا ہوں. عرض کیا میں تو اپنے بھائی کو لینے آیا ہوں. میں عمر بتلاؤ کیسے آیا ہوں. کہ جی میں کہہ تو رہا ہوں, میں کسی کام سے آیا ہوں. آپ فرمایا کہ عمر تم مکہ مکرمہ میں 5 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا مشورہ کر کے آئے ہو. بس اتنی بات سنتے آپ کہتے کہ میں نے اتنی بات سنتے ہی فوراً میں آپ پر ایمان لے آیا اور میں نے کہا کہ بے شک آپ کو اللہ نے بتایا ہے, آج سے پہلے اتنی باتیں میں آپ کی سنی ہیں مکہ مکرمہ کے قیام میں اور ان کو جھٹلایا ہے, میں آج ان سب پر ایمان لاتا ہوں. یہ کہہ کر ایک خبر کا یقین کرنے پر عمر بن وہب اسلام میں داخل ہوئے. آپ سے بات کی تصدیق کی. میں نے عرض کیا کہ یہ جو کافر آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے وہ ایک بات کی تصدیق کر کے ہمیشہ کے لیے مومن ہو گیا, اور ایک قرآن کی آیت جس کا ایک صحابی انکار کر دیا وہ ایمان سے محروم ہو گئے اور وہ کفر کی طرف چلے گئے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان جو غیب اصل ہے کہ نبی کی لائی خبر کو نبی کی تصدیق, نبی کے اعتماد پر یقینی مانا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اپنی ذات اللہ کے معاملے میں سچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ذات کے بارے میں بھی اتنے ہی سچے ہیں، ذاتی معاملات میں بھی آپ اتنے ہی سچے ہیں جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پہنچانے میں سچے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، ایک صحابی کے ایمان کے امتحان ہونا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک گھوڑا خریدا، اس کا معاملہ کیا، پوچھا گھوڑا کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے۔ معاملہ طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، میں آپ اتنی سی قیمت دے دیتا ہوں۔ کچھ لوگ گھوڑے والے سے ملے اور زیادہ قیمت پر اس گھوڑے کو خریدنے لگے، تو یہ گھوڑے والا اپنی بات سے پھر گیا اور آواز دے کر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں گے، ان کو بھیجو۔ آپ نے فرمایا گھوڑا میں تم سے خرید چکا ہوں۔ اس نے کہا واللہ ما بعتکہ، میں نے آپ کو بیچا نہیں ہے، اور اگر بیچا تو گواہ نہیں، گواہ کوئی تھا نہیں، گواہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے آپ سے گواہی طلب کی، یہ گواہ نہیں، اور گواہ کوئی نہیں تھا۔ وہاں سے گزر رہے بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سنا کہ ایک شخص آپ سے آدمی گواہ مانگ رہا ہے، کہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ حالانکہ دوسری بات ہے، گواہی وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ آج کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑے سے خرید دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم نے کسے گواہی دی کہ تم موقع پر موجود نہیں تھے؟ عرض کیا اللہ، آپ نے ہمیں اللہ کے وجود کی خبر دی، آپ نے ہمیں دوزخ کی خبر دی ہے، آپ نے ہمیں عذاب قبر کی خبر دی ہے، آپ نے فرشتوں کی وجود کی خبر دی ہے، ہم تمام چیزوں پر ایمان لائے ہیں بغیر دیکھے۔ تو اس گھوڑی کی کیا حیثیت ہے؟ اس گھوڑی کی کیا حیثیت ہے جب ہم ساری جگہ کی چیزوں پر ایمان لائے ہیں، ہم کہیں بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ تو اس ایک گھوڑے کے معاملے پر ایمان لانا اور آپ کی عزت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دے، ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر مانی۔ میں نے تو جب مثالیں عرض کی ہیں ایمان غیب، ظاہر بات ہے کہ نبی کی جلائے کی خبر ہوگی، وہ ظاہر کے بالکل خلاف ہوگا، اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ ایسے کوئی ایمان لانے والا ہوگا، مجھے نبی کی بات سے انکار کر دے گا، وہ نبی کی خبر کا انکار کرنے والا ہوگا، وہ نبی سے ایمان لانے والا پیش ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان